سترے کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی تاکید ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحابہ کبھی بھی بغیر سترے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، سترے کا جو شرعی حکم ہے کہ نمازی کے آگے سترہ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو واجب کہا، جیسے علامہ شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 میں ہے۔ اسی طرح امام ابن حزم بھی وجوب کے قائل ہیں، المحلی بالآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8 میں دیکھیں۔ شیخ البانی بھی کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے، تمام المنہ صفحہ نمبر 300 میں ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کچھ نے مستحب بھی کہا، لیکن جنہوں نے اس کو واجب کہا تو اس سے مراد ایسا واجب نہیں ہے کہ سترے کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی شخص کبھی کسی وجہ سے سترے کے بغیر نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، بھلے سنت کے اس نے خلاف کیا، مگر اس کو معمول بنانا یہ یقیناً خلاف سنت ہے۔ نمازی کے لیے سترے کی بہت زیادہ اہمیت و تاکید ہے، سترے کی اس قدر اہمیت ہے کہ بغیر سترہ نماز پڑھنے کا تصور خیر القرون میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا حکم دیا، اور اسی حکم کی وجہ سے کچھ علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ میں نے جہاں تک غور کیا ان تمام علماء سلف اور خلف کے اقوال اور ان کے فتووں پر میں نے بڑا تأمل کیا، تو مجھے علامہ شوکانی، امام ابن حزم وغیرہ کے دلائل بھی مضبوط لگے، کیونکہ یہ حکم ہے اور حکم کا ظاہر تو وجوب ہی ہے، جیسے کہ علامہ شوکانی نے لکھا۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں کسی کے گزرنے کا خطرہ نہ ہو وہاں بغیر سترہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نماز۔ یہ بھی ایک دو حدیثیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ تو جمہور کا قول بھی اس معنی میں صحیح ہے کہ بھئی یہ سنت ہے، لیکن ایسی سنت یا ایسا مستحب کہ لاپرواہی کی جانے لگے، نہیں، بلکہ تاکیدی حکم ہے۔ دونوں کے دلائل پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ واجب کہنے والوں کا یہ معنی نہیں ہے کہ سترہ رکھنا ایسا ضروری ہے کہ سترہ نہ رکھا ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی یا دہرانی پڑے گی، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ جس کام کا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ فرض و واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر یا حکم وجوب و فرضیت کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اہمیت و تاکید برابر رہتی ہے۔ تو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ سترے کا اہتمام کرو، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھو، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو بار بغیر سترے کے نماز پڑھی کھلی جگہ میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ کچھ علماء نے تاکیدی سنت اس کو کہا ہے، جیسے کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کی شرح اتحاف الباسم حدیث نمبر 175 کے تحت لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور راجح یہی ہے کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ امام ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے کہ راجح یہی ہے کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ دیکھیے تمہید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193۔ تو صحیح اور راجح یہی کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کا تارک جو ہے وہ قابل ملامت ہے، جیسے کہ مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح نصرت الباری میں لکھتے ہیں کہ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے چونکہ سترہ مسنون یا مستحب ہے لہذا اس کا زیادہ اہتمام کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ آج کل سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ کسی فعل کا مستحب یا سنت ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے، لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ بندہ اس پر عمل نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہ ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مستحب کو یا سنت طریقے کو پس پشت ڈالنا ہی اپنا اکثر معمول بنا لے تو یہ بالکل جائز نہیں۔ معمول بلا وجہ نہ بنائے، کسی وجہ سے جواز کی حد تک اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سترے کے نماز کا ذکر ہے، لیکن اس کے سنت ہونے یا مستحب کہنے سے سترے کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ سترے کا اہتمام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی سترہ نہ مل سکے یا کوئی شے سترہ بنانے کی نظر نہ آئے یا کسی کے گزرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بغیر سترہ بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو
اس سے واضح ہے کہ بھئی یہ ایسا فرض نہیں ہے ستھرا رکھنا کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں تاکید ہے مسجد میں بھی ستھرا رکھنا. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیثوں کے اکثر الفاظ ملتے ہیں صحرا، کھلی فضا، عیدگاہ وغیرہ میں آپ اللہ کے رسول ستھرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تو بعض لوگوں نے جو ہے ان حدیثوں سے یہ سمجھ لیا کہ یہ تاکید صرف کھلی جگہ میں ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ستھرے کی تاکید میں جتنی بھی احادیث منقول ہیں وہ مطلق، زیادہ تر مطلق ہیں. ان میں صحرا، عیدگاہ وغیرہ کی تحدید بہت ساری حدیثوں میں نہیں ملتی اور کچھ حدیثوں میں ملتی بھی ہیں، بلکہ ان کا عموم جو ہے وہ مسجد اور غیر مسجد دونوں جگہ اس حکم پر عمل کا مقتضی ہے. دوسرا ہے کہ صحابہ کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو جہاں بھی نماز پڑھتے تھے تو ستھرا رکھ کر ہی یا دیوار کے قریب ہو کر ہی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی احادیث میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے دیوار کے قریب ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی دیوار کو اپنا ستھرا بناتے تھے.